السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے وہ دعا کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جو ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا ذکر کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر عظمت والی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب اس کی تشریح، اس مغز کا کیا مطلب ہے اور دعا کو جو ہے وہ کیوں عبادت کا مغز کہا گیا ہے، یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ میں دعا کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے کہ جیسا کہ حدیث نمبر جو پہلی حدیث میں نے بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک تمام عبادات میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کہ دعا کو عبادت کا مغز جو ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ چھلکے کے اندر جو ہے اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ مغز ہوتی ہے، اور مغز کے کیا ہوتے ہیں؟ دام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ بادام کو اگر توڑو تو اس میں گری نکلے گی، تو اس گری کی قیمت ہوگی، اس کے لیے بادام خریدتے ہیں۔ تو عبادتیں تو بہت ساری ہیں اور دعا بھی جو ہے وہ ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت بہت بڑی عبادت ہے، اور عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز کہا گیا ہے، کیونکہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ جو ہے وہ اپنی عاجزی اور ذلت پیش کرے اور خشوع و خضوع یعنی ظاہر اور باطن کے جھکانے کے ساتھ بارگاہ بے نیازی میں نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہو۔ تو دعا کے جو ہے وہ کچھ آداب بھی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو بخش دے، بلکہ مضبوطی اور پختگی کے ساتھ سوال کرے اور جو کچھ مانگ رہا ہے پوری رغبت سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز دینا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تمہارا رب شرم کرنے والا ہے، کریم ہے۔ جب اس کا بندہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان کو خالی واپس کرتا ہوا شرماتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو ان کو جب تک ختم دعا کے بعد چہرے پر نہ پھیر لیتے، نیچے نہیں گرا لیتے، یعنی دعا کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تو اس کو چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ تو ان دونوں احادیث میں دعا کا ایک اہم ادب بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں اور ختم دعا کے بعد دونوں ہاتھ کیا کر لیے جائیں؟ منہ پر پھیر لیے جائیں، اور دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سوال کرنے والے کی صورت بنانے کے لیے ہے تاکہ باطنی طور پر دل سے جو دعا ہو رہی ہے اس کے ساتھ ظاہری اعضاء بھی سوال میں کیا ہو جائیں؟ شریک ہو جائیں۔ تو دونوں ہاتھ پھیلانا فقیر کی جھولی کی طرح ہے کہ جس میں حاجت مندی کا پورا اظہار ہے، اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ان کا رخ کس طرف ہو؟ آسمان کی طرف ہو، کہ جس طرح کعبہ جو ہے وہ نماز کا قبلہ ہے اسی طرح آسمان جو ہے وہ دعا کا قبلہ ہے۔ اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کے ختم پر ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا گویا دعا کی قبولیت اور رحمت خداوندی کے نازل ہونے کی طرف سے اشارہ ہے کہ رحمت خداوندی میرے چہرے سے شروع ہو کر مجھے مکمل طریقے سے گھیر رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ دعا کے آداب جو ہے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔